الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالين إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول عونا وبدرا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا صلوات على محمد وعلى آله اس سلسلے کی تیسری اور آخری مجلس ہے آج دوبارہ داخل ہو چکی ہے عام طور پہ سلسلہ مجالس میں یہ آخری مجلس ہوتی ہے لیکن آج یہ آخری مجلس نہیں ہے اس کے بعد ایک اور مجلس ہے مجھے مولانا ٹاؤن میں مجلس پڑھنا تو جو مطالعہ پیش کروں گا تیز رفتاری سے انہیں سن لیجیے گا خطبہ جناب سیدہ کا ایک جو حصہ ہے جس سے پیش کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ آخری حصہ ہے کہ جہاں خاتون جنت نے دیا توحید کو بیان کیا نبوت کو بیان کیا قرآن کی عظمت کو بیان کیا اور فرمایا کہ قرآن کیا ہے قرآن نور ہے قرآن ہدایت ہے قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور قرآن انسانوں کے لیے اللہ کا کلام ہے اور رسول اسلام کا زندہ معجزہ ہے اور جب خاتون جنت نے قرآن کے اتنے فضائل بیان کیے سننے والا مجمع عرب مجمع تھا بی بی فرما رہی ہے یہ رسول میرے بابا کی نبوی کو معجزہ دے کے بھیجا جیسے ان کے زمانے میں تقاضے تھے ویسے معجزات تھے جیسے جیسے تقاضے ویسے ویسے معجزات جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا یعنی اس کا صحت کا جادو کا زور تھا تو اللہ نے انہیں دو معجزات دیے ید بیضا جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے اس سے نور نکلتا تھا دوسرا ان کا عصا زمین پہ پھینکتے اشتہا میں بدل جاتا جناب عیسیٰ کے زمانے میں دل کا زور تھا کچھ ایسی بیماریاں تھیں جن کا وہ علاج نہیں کر پاتے تھے پیدائشی نابینا کا اور بہت سی ایسی برس کا خود جو ان کے بہروں کا علاج نہیں کر پاتے تھے مردے کو زندہ نہیں کر پاتے تھے اللہ نے انہیں ایسا دم دیا دم عیسیٰ تھا کہ وہ کسی بھی پیدائشی نابینا کو ہاتھ لگاتے اس کی بینائی آ جاتی گونگے کو ہاتھ لگاتے گویائی آ جاتی بہرے کو ہاتھ لگاتے شنوائی آ جاتی مردے کو ٹھوکر مارتے قوم بإذن ربک کے وہ زندہ ہو جاتا تھا تو جیسے جیسے تقاضے بہت تیزی سے چل رہا جیسے جیسے تقاضے ویسے ویسے معجزات تو بی بی فرماتی ہے میرے بابا کا زندہ معجزہ قرآن تو اب اللہ نے رسول خدا کو قرآن کیوں دیا دیکھیں رسول اسلام کے زمانے میں عربوں کو دو باتوں پہ بڑا ناز تھا ایک اپنی زبان پہ کہ ہم عرب ہیں باقی سب عجم ہیں عجمی کہا جاتا ہے گونگے کو یہ جانور کو کہ جس کی
کوئی زبان سمجھ نہیں آتی تو کہتے تھے ہمارا باقی سب آ جاؤ. تو ان کی دو باتوں پہ ناز تھا, ایک اپنی زبان پہ, دوسرا اپنی لڑائی پہ, تلوار پہ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نسلوں میں کچھ تو کشتار چلتا تھا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے تھے اور نسلوں میں لڑتے رہتے تھے, تلواریں چلتی رہتی تھی. تو اللہ نے کہا میرے حبیب ان کی دونوں باتوں کا جواب آپ کو دے کے بھیجوں گا. ان کی زبان کا جواب قرآن ہے, ان کی تلوار کا جواب علی. اور فرما رہے نا تمام مجمع بیدار ہے نا, اسی بیداری سے چلتے رہیے گا, آخر ہو چکے لیکن سنیے گا. فیضان گرامی جیسے جیسے تقاضے ویسے ویسے معجزات. ایک جملہ میں نے پیش کر دیا کہ بھئی اہل بیت ہیں معجزے کے طور پہ پیش کیے گئے, سن لیجیے گا دوسرا جملہ. تو بی بی نے فرمایا کہ یہ میرے بابا کا زندہ معجزہ, قرآن معجزہ ہے, قرآن کا اعجاز قیامت تک باقی رہے گا. جب قرآن جو رسول خدا کی میراث ہے, نہیں مجمع سرور کائنات کو معجزے کے طور پہ اللہ کی طرف سے دیا گیا, عطا کیا گیا, کیا قرآن. تو اب رسول خدا کا معجزہ قرآن, قرآن ہے میراث, اہل بیت ہے وارث. میراث کو وارث سمجھتا ہے. اگر میراث قیامت تک باقی ہے تو پھر مانو نا وارث قرآن بھی باقی ہے. اب دیکھو توجہ فرما رہے ہیں. تو قرآن ہے میراث, اہل بیت ہے وارث. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. میں موضوع کو اب یعنی سمیٹ کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے جو باتیں پیش کرنی ہے وہ آگے جا کے مجھے پیش کرنا ہے. تو عزیزان گرامی میں نے کہا نا کہ اشرا بھی ہو تو اس میں میں مکمل نہیں کر سکتا. ایک صاحب کہہ رہے تھے مولانا 1800 میں خطبہ ہے, میں آپ کا سن رہا تھا, آپ آدھا بھی آپ نے صفحہ نہیں کیا. تو بھائی میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا اس میں کئی اشرے چاہیے, یہ چند سطرے میں پیش کر رہا ہوں, چلیے گا میرے ساتھ. تو قرآن میراث, اہل بیت وارث. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پاکستان کے اندر لوگ بڑے ادب آداب سے قرآن کریم کو ہاتھ میں لیتے ہیں, جب پڑھنے لگے تو وضو کرتے ہیں. میراث کو چھو نہیں سکتے جب تک انسان پاک نہ ہو. قرآن کو چھو نہیں سکتے جب تک انسان پاک نہ ہو. اب سمجھ میں آیا آل محمد کو ماننے کے لیے شجروں کا پاک ہو. توجہ فرما رہے ہیں بھائی, توجہ فرما رہے ہیں. میری رفتار کم نہیں ہوگی, میں اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا, آپ بدلتے رہیے گا. قرآن کریم میراث ہے, اہل بیت وارث ہے. آپ نے شاید پاکستان میں ایک اور بات کو دیکھا ہو, لوگ قرآن پہ کوئی کتاب نہیں رکھتے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور بھائیوں سے اگر پوچھے گئے تھے کیا بات ہے کہ نہیں یہ آپ نے کتاب کیوں رکھی, اسے اتارے. قرآن پہ کسی کتاب کو نہیں رکھا جا سکتا. توجہ. تو سارے کے سارے ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن پہ کتاب رکھنا ایسا ہے کہ جیسے آپ نے اس کتاب کو قرآن پہ مقدم کر دیا. جب قرآن پہ کسی کو مقدم نہیں کر سکتے تو ناطق قرآن پہ میری بات پہنچ رہی ہے. جب قرآن صامت پہ, یہی کہا جاتا ہے نا یہ خاموش قرآن ہے, خود نہیں بولتا, پڑھنا پڑھتا. یہ خاموش قرآن صامت پہ کسی کو مقدم نہیں کر سکتے. تو پھر قرآن ناطق پہ, بھئی یہی فرمایا تھا نا میرے مولا علی,
جب صفین کی جنگ ہو رہی تھی تو 500 قرآن میزوں پہ اٹھا کے کسی نے کہا یا علی قرآن کا واسطہ حملہ بند کر دے. مولا نے اپنے لشکر سے کہا قرآن لے لو جنگ جاری رکھو. کہ یا علی وہ قرآن پیش کر رہا کہ قرآن کا واسطہ جنگ روک دو. مولا نے کہا اگر وہ قرآن کو مانتا ہوتا تو مجھ سے لڑنے کیوں آتا؟ مولا نے فرمایا کہ اگر قرآن کو مانتے ہوتے, یہ قرآن کو مانتا تو مجھ سے لڑنے کیوں آتا؟ کہ یعنی وہ قرآن کو نہیں مانتا, آپ کے سامنے تو قرآن ہے نا. مولا نے کہا یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ جو تم قرآن دیکھ رہے ہو یہ قرآن ثابت ہے, تمہارے سامنے قرآن ناطق ہے. میں بولتا ہوا قرآن ہوں. بھئی میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن آپ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں, میں موضوع کو پھیلاتا چلا جا رہا ہوں. تو عزیزان گرامی, اگر قرآن کو مجسم دیکھنا ہو, قرآن کو انسانی شکل میں دیکھنا ہو تو دیکھ لیجئے محمد, علی, فاطمہ, حسن و حسین, مہدی تک 14 کو, اور انہیں لکھا ہوا دیکھنا ہو اگر انہیں لکھا ہوا دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ. بل ہوا نور, قرآن نور ہے, قرآن شفا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کاغذ اور سیاہی کا نام قرآن ہے. توجہ, یہ قرآن صرف کاغذ اور سیاہی نہیں ہے, یہ نور ہے. بہت سے لوگ صرف کاغذ اور سیاہی کو دیکھتے ہیں, اس لیے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا. بھئی تو نبی کو خاکی سمجھ رہے ہیں, وہ قرآن کو بھی سیاہی سمجھ رہے ہیں. قرآن سیاہی کا نام نہیں, یہی قرآن جو آپ کے ہاتھوں میں ہے یہی نور ہے. تمہارے ہاتھوں میں جنت نے فرمایا نہیں, یہ تمہارے جو ہاتھوں میں یہ نور ہے. اور بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں یہ سیاہی ہے. عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے؟ میرے گرامی, اس قرآن کریم کو سیاہی نہ سمجھے, جب ہاتھوں میں نہیں یہی نور ہے. ہو جانے کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو ہاتھوں میں جنت نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی, یہ قرآن نور ہے اور ہم اہل بیت علیہ السلام اس سے بہتر جانتے ہیں. فیضان گرامی, بی بی نے خطبت دیا, خطبے کے دوران ایک مرتبہ مجلس سے خطاب کیا. میں نے جہاں تک بات پہنچائی تھی کل, پھر ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا کہ دیکھیے میں آپ کے سامنے چند اصطلاحات کا جلدی ایک خلاصہ پیش کر دوں, کیونکہ وہ اصطلاحات اس خطبے میں بھی آئیں گی اور اس مجلس میں بھی میں پیش کروں گا. تو وہ اصطلاحات میں آپ کے لیے پہلے سے پیش کر دوں. ایک ہے مال غنیمت, سب سمجھتے ہیں اس تھوڑی سی وضاحت کر دوں. جب جنگ ہو اور جنگ میں جو جیت جاتا ہے تو وہ ہارنے والے سے جو کچھ حاصل کرے تو انگریزی میں کہتے ہیں بوٹی. یہ پنجابی میں بوٹی نہیں ہے, اتنی میں جانتا ہوں. وار بوٹی اور اسپوائلز آف وار, یہ انگریزی کی اصطلاحات ہے. وار بوٹی اور اسپوائلز آف وار, سورہ انفال پڑھے نا, 8واں سورہ, تفصیل سے احکام موجود ہیں. تو اب اسپوائلز آف وار ترجمہ کیا گیا ہے انفال, اور یہ اسے کہا جاتا ہے مال غنیمت, عربی میں کہتے ہیں. تو یعنی جب پیغمبر جنگ پہ جاتے تھے تو جو کچھ جنگ جیتنے کے بعد ملتا تھا وہ مسلمانوں میں بانٹ دیتے تھے, اسے کہا جاتا تھا مال غنیمت.
اب میری بات پہنچ رہی؟ اور پیغمبر صاحب جب تقسیم کرتے تھے تو پھر تقسیم کے بھی کچھ اصول تھے. سب سے زیادہ حصہ ملتا تھا فاتح کو. عدل کا تقاضا یہ جس نے جنگ جیتی اس کا حق زیادہ, فاتح کا حق زیادہ ہوتا تھا. اور فاتح کون ہوتا تھا؟ میں نے نام ہی نہیں لیا. دنیا کو معلوم کہ بدر سے لے کے حنین تک جب جنگ فتح ہوتی تھی تو فاتح مولا علی علیہ السلام ہوتے تھے, تو فاتح کا حصہ زیادہ. پھر اس کے بعد جو سوار ہوتے تھے, پھر جو پیادے ہوتے تھے, پھر کچھ لوگ ہوتے تھے بعد الفتح. یہ عربی کی اصطلاح ہے. جب جنگ فتح ہو جاتی تھی نا تو وہ بھی پہنچ جاتے. کچھ لوگ یا رسول اللہ خبر تو نہیں آتی نا جنگ جیت گئے, تو کچھ لوگ یا رسول اللہ میں بھی آیا. پیغمبر اسلام اتنے قریب تھے, کسی کو محروم نہیں رکھتے تھے. کوئی بات نہیں, تم جنگ فتح ہونے کے بعد آئے, پریشان تو نہیں ہو رہے. تو سرور کائنات کیا کرتے کہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ محروم نہیں رکھتے. آگے کوئی بات میرے حصے میں سے رسول اسلام اپنے حصے سے لیتے. مولا کائنات کیا کہ پیغمبر نے عطا کیا میں بھی عطا کروں. بھائی سنیے گا جملہ, وہ اور ہے جو دولت جوڑ کے غنی بن جائے, جو سب لٹا کے امیر کہلائے. مجھے پڑھنا بھی ہے لیکن موضوع مکمل نہیں ہوا, مجھے جلدی جلدی چلوں گا, میرے ساتھ چلتے رہیے گا. مجمع ہے میرے ساتھ. سرور کائنات کیا کرتے کہ جو بعد میں بھی پہنچتا تھا اسے کچھ نہ کچھ عطا کرتے, اور جناب مولا کائنات بھی عطا کرتے. اور میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ تو یہ ہے مال غنیمت. اور جہاں جنگ نہیں ہوتی تھی ایسی بھی جگہ تھی جہاں پہنچتے تھے وہ کہتے ہم جنگ نہیں کر رہے. کیوں؟ وہ سن لیتے تھے کوئی حیدر کرار ہے. بھائی سب تو مرحب نہیں ہوتے, کچھ لوگ سن لیتے تھے کہ بھائی حیدر سے کون لڑے. ہزارے کرام کہتے تھے ہم نہیں لڑ رہے, ہم جنگ نہیں کریں گے. تو یہ آپ ہماری زمینیں آپ کی ہیں, یہ ہمارا ملک آپ کا ہے. تو اسے کہتے تھے فیل. کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں فیل عربی میں. سورہ انفال کا وما افاء اللہ علیہ, جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے فیل کی شکل میں دیا ہے, تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس میں آپ کے صحابہ کا کوئی حصہ نہیں ہے, کیونکہ یہ وہاں لڑے ہی نہیں ہیں. جب جنگ نہیں ہوئی تو ان کا حصہ نہیں. اے میرے حبیب یہ سب آپ کا ہے. چلے گئے تو بجانے کا سورہ انفال, جس کا کوئی مالک نہیں, اس کے مالک محمد والے محمد. یہ پہاڑ, یہ دریا, یہ چرند, یہ پرند, یہ جنگلات, یہ سب ان کی ملکیت. یہ ان کی ملکیت جن کی ولایت یہاں چلے. تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو اب جنگ کہاں ہوئی؟ خیبر میں. جنگ کہاں ہوئی؟ خیبر میں. پیغمبر مدینے سے گئے خیبر, جنگ ہوئی, واپس آ رہے تھے فدق کے مقام پہ. فدق کے یہودیوں نے کہا ہم نے سن لیا مرحب حارث اندر مارے گا, تینوں مارے گا.
ہمیں جنگ نہیں کرنی. یا رسول اللہ فدق آپ کا. اللہ نے آیت نازل کی فیل صرف رسول خدا کا. فدق ہے فیل مال غنیمت. میں آج بڑا حساس موضوع پڑھ رہا ہوں اس لیے منع کیا جا رہا ہے. یہ آپ کے موبائلوں کے استعمال کے لیے حساس ہے. میں نتیجہ دینے والا, چلیے میرے ساتھ ہے مدمہ. کیونکہ آگے پیچھے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے شاید برا محسوس کر رہے ہیں. میرے بھائیوں میرے بچوں برا نہ محسوس کیجیے گا. موضوع حساس ہے. میں FIR سے گزر چکا ہوں. اور جانے میں سن لیجیے گا. اب سرور کائنات کو ایک مرتبہ یہودیوں نے فدق کے کہا یہ باغ فدق آپ کا, ہم آپ کی رعایا, ہم تسلیم ہیں, ہمیں حیدر سے نہیں لڑنا. تو جیسے ہی سرور کائنات کو باغ فدق ملا, اللہ نے آیت نازل کی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کا حق ادا کر دیجئے. تو پیغمبر نے قرابت داروں کو دیکھا جو سب سے قریبی تھی, وہ تھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو سرور کائنات نے کہا بیٹی اللہ کا حکم آیا, آپ قریبیوں کا حق ادا کر لیں, باغ فدق آپ کا ہے. اب سمجھ میں آگے سارا یہ ہے فیل. باغ فدق فیل ہے. تو آپ جیسے ہی جناب سرور کائنات نے کہا باغ فدق آپ کا, تو بی بی نے فرمایا کہ بابا میں کبھی فدق جاؤں گی نہیں. تو میں ابو الحسن آپ کی سادہ زبان میں ایک قانون کی زبان میں پیش کرتا ہوں, پاور آف اٹارنی دیتی. خدا کی قسم اگر کوئی قانون دان بیٹھا ہوں, میں پورا قانون کی زبان سے حل کر رہا ہوں. فدق پورا پڑھ رہا ہوں, قانون کی زبان سے حل کر رہا ہوں. اب یہ سارے قوانین برٹش لاء میں بھی ہیں اور پاکستان کا قانون تو وہیں سے نکلا ہے. انڈیا میں بھی وہی ہے. آدھے سے زیادہ دنیا کے اندر برٹش کانٹیکٹ لاء, برٹش کرمنل لاء, میں نے جو پڑھا ہے جتنا عرصہ قانون میں نے کچھ ایسا پڑھا تو میں پیش کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. چلیے گا میرے ساتھ. اب فے ہے مال غنیمت نہیں. آج آپ کل سن رہے ہوں گے نا توشہ خانے. فدق توشہ خانہ نہیں تھا. ہو گیا چل رہے ہیں نا ایسا گرامی. تو کچھ ہے نا جس کو کہتے ہیں ٹریجری, انگریزی میں کہتے ہیں. ہم پہنچ رہے ہیں قانون تو اور بھی پڑھا بیٹھا ہے تو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو حضرات گرامی کہتے ہیں نا قومی خزانہ, توشہ خانہ قومی خزانہ. میں پاکستان کی سیاست میں نہیں پڑھ رہا ہوں, میں تو تاریخ پڑھ رہا ہوں. آپ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. مال غنیمت ہے بیت المال. جب بانٹ دیا دے دیا تو اس کا ایک ہے فیل پیغمبر کا, اس میں امت کا کوئی دخل نہیں. وہ مال غنیمت نہیں, وہ توشہ خانہ نہیں, قومی خزانہ نہیں. اب بات پہنچ گئی. یہ ہے فیل. پیغمبر نے اپنی حیات میں زندگی میں دیا جناب سیدہ کو. میراث نہیں ہے. میراث کیا؟ میں دنیا سے جا رہا ہوں, میری انگوٹھیاں, میرا امامہ, میرا لباس, یہ میراث ہے. جو وارث ہوگا اسے ملے گا. ایک مرتبہ یہ انگوٹھی میری ہے, میں نے اتاری, کسی کو بھی دے دی. دے نہیں رہا, کل بھی لوگ مانگ رہے تھے بھائی میں بہت یہ چند رہ گئی, یہ ساری تحفے میں ملی ہیں. تو تحفہ الہدیہ لا یہدا, جو تحفہ کو دوسرا کو نہیں دیا جاتا. تو میں نے کہا میری پراپرٹی ہے, میں جس کو چاہوں دے دوں. پراپرٹی میری ہے. یہ آبا میں نے خود خریدی ہے, جسے چاہوں دے دوں. میرے بچے نہیں کہہ سکتے آپ نے آبا اسے کیوں دی. بیٹی میں ہوں, ملکیت میری ہے, جسے چاہوں دے دوں. میرے بعد میری پراپرٹی نہیں ہے, میرے وارثوں کی ہے. فدق تھا فے پیغمبر کا, انہوں نے زندگی میں سیدہ کو دے دیا. بات واضح ہو گئی. اب سرور کائنات نے کہا فدق سیدہ کا. جناب سیدہ نے کہا بابا جان میں جاؤں گی نہیں, میں پاور آف اٹارنی دے رہی ہوں.
ابو الحسن کو یعنی اس کی دیکھ بھال مولا علی کے ذمہ، وہاں نوکر ملازم رکھیں گے یہ، نکالیں گے یہ، جب باپ کا پھل آئے گا بیچیں گے یہ۔ پاور آف اٹارنی اسی کو کہا جاتا آپ کی زبان میں۔ تو بی بی نے اس کو لکھا میں دے رہی ہوں وکالت مطلقہ، علی اس معاملے میں میرے وکیل مطلق ہے، جو فیصلہ کرے مجھے قبول، چاہیے پراپرٹی میری، ذمہ دار علی۔ تو مولا نے فوراً کہا یا رسول اللہ تحریر آپ لکھ دیجئے سیدہ کے نام، نہیں یہ مجمع آپ تحریر، قانون سب سے پہلے کس نے دیا دنیا کو؟ رسول اسلام۔ قانون رسول اسلام نے دیا، محمد is a lawgiver۔ آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ کی 600 سال سے پرانی یونیورسٹی ہے، وہاں کے پہلے قانون دان نے کہا قانون دینے والی ہستی کا نام محمد ہے۔ محمد is a lawgiver، انہوں نے قانون دیا۔ امیر نے کہا جناب امیر نے فرمایا سرور کائنات سے یا رسول اللہ تحریر لکھ دیجیے ان کی، یہ ملکیت ان کی ہے۔ جناب سرور کائنات نے تحریر لکھی، تحریر لکھی، لکھوائی نہیں۔ اب سمجھ میں آیا یہ بہتوں کو امی ماننا کیوں ضروری ہے؟ اگر ان پڑھ کے نہیں ترجمہ تو بات بنتی ہے۔ امی کا ترجمہ اگر ان پڑھ کریں تو بات بنتی ہے، اور اگر مان لیں کہ امی کے معنی ام القری سے منسوب کے ہیں، ان پڑھ کے نہیں ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا تحریر کو بھی۔ پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں؟ تو جناب سرور کائنات نے تحریر لکھی کہ یہ ملکیت ہے سیدہ کی، جناب خاتون جنت کو ملکیت لکھی، جناب سیدہ نے تحریر لکھی، اور فلک کے جو والی ہیں وہ میری طرف سے امیر ہیں۔ اب قانون دیا رسول خدا نے، برطانیہ نے اسے پوری دنیا میں عام کیا۔ قانون ہے لا آف پوزیشن، ملکیت کا قانون، کہ یہاں کا قانون ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں قاعدۃ الید، کہتے ہیں ہاتھ کو۔ قاعدہ قانون ہے رسول اسلام نے دیا، جو شے جس کے پاس ہے اس کی ہے۔ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے یہ جو امامہ ان کے سر پہ ان کا نہیں میرا ہے، تو دلیل کون لائے گا؟ مدعی۔ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو گیا ہوں، سن لیں۔ تو مدعی جو دعویٰ کرے، وہ دعویٰ کرتا ہے یہ امامہ اس کا ہے، تو دلیل وہ لائے، کیوں اس نے دعویٰ کیا یہ امامہ اس کا ہے، تو دلیل وہ لائے گا، میں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے تو پاس ہے، امامہ میرے پاس ہے، مجھے پورا بھی آ رہا، میرے سر پہ ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے امامہ اس کا، دلیل وہ لائے گا، میں نہیں، کیونکہ میرے پاس ہے، مجمع نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ کے دروازے پہ دستک ہوئی، بی بی دروازے پہ آئی، کیا بات ہے؟ کبھی بھی ہم فلک سے آئیں، آپ کے ملازم باغ فلک سے ہمیں نکال دیا گیا اور وہاں قبضہ ہو گیا، ہمیں نکال دیا۔ بی بی نے کہا کیوں؟ کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے کہ کیوں نکالنے کا، نکل دو سب اور قبضہ کر لیا۔ سب نے ہمیں وہاں سے، انہوں نے نکالا نام لیے بغیر، انہوں نے ہمیں نکال کے وہاں سے کہا ٹھیک ہے میں ابو الحسن سے بات کرتی ہوں کہ کیا یہ اس طرح سے معاملہ۔ جناب سیدہ ایک مرتبہ کہا ساری بنی ہاشم کی خواتین کو بلاؤ، میں دربار میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تو اب اس خطبے نے بی بی نے کہ آئی کیوں ہے فتح کے معاملے میں پورا خطبہ پیش کیا۔ پھر ایک مرتبہ صاحب مسند سے کہا فلک میرا ہے، تو صاحب مسند نے ایک مرتبہ جواب دیا، کہا آپ گواہ لے آئیے میں دے دوں گا۔ بی بی نے کہا گواہ میں لاؤں؟ بھائی فلک میرے پاس تھا پہلے سے، تو نے میرے ہاریوں کو نکالا اور کہا کہ نہیں آپ کا نہیں ہے، تو دلیل تو تو نا، نہیں ہے مجمع۔ بھائی پروف تجھے چاہیے
چاہیے, ثبوت تجھے چاہیے, دلیل تجھے چاہیے, گواہ تجھے چاہیے, مجھے نہیں, میرے تو پاس ہے. تو چھین رہا, تو گواہ لا. مجھے نہیں معلوم میں کتنا کھل کے پڑھ سکتا ہوں. مجمع اس وقت بالکل سناٹے میں ہے. تو جناب خاتون جنت نے کہا گواہوں کی مجھے نہیں, تمہیں ضرورت تم لاؤ گواہ, میرے پاس ہے. کہ نہیں, اب ہم نے تو چھین لیا, ہم نے لے لیا, اب آپ گواہ لائیں, ثابت کر دیں کہ آپ کا, واپس لے جائیں. بیوی نے کہا اچھا گواہ لاؤ. تو میرے پہلے گواہ ہے علی. سنیں گے, میرے پہلے گواہ علی ہے. اب بیوی کن کو لے کے جا رہی ہیں؟ جنہیں پیغمبر مباہلہ میں لے کے جا رہی ہیں. خاتون جنت نے کیا کیا؟ کہا میرے بابا مباہلہ میں لے گئے تھے, وہی گواہ لاؤں, میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. تو بیوی نے کہا میرے پہلے گواہ ہیں امیر المومنین علی نے بھی 40 وجہ سے. صاحب مسند نے کہا ہمیں علی کی گواہی قبول نہیں. کیوں؟ بیوی نے سوال کیا کیوں؟ کہا بھئی کیونکہ وہ آپ کے شوہر ہیں. بیوی نے کہا کیا قرآن میں لکھا کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ انہوں نے کہا قرآن میں تو نہیں ہے. اچھا, بیوی نے کہا, فرمایا کہ بھئی تو کیا میرے بابا نے فرمایا تھا؟ چلیے چلے, بیوی نے فرمایا, سوال کیا کہ کیا میرے بابا نے فرمایا تھا کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ کہ پیغمبر نے بھی لکھا, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. کہ پھر کیوں قبول نہیں کرو گے؟ پریشان کر رہے ہیں. پھر قرآن میں ہے نہیں, حدیث میں ہے نہیں, پھر کیوں قبول نہیں کرو گے؟ کہ بس ہم قبول نہیں کریں, آپ کوئی اور گواہ لے رہے ہیں, علی کی گواہی قبول ہے. بیوی نے کہا ٹھیک ہے, میرے جو دوسرے گواہ ہیں میرے دونوں بیٹے حسن حسین. اس کے لیے تو دلیل ہے, پیغمبر نہ بالغ کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے, صرف بالغ کی گواہی قبول کرتے تھے. یہ دونوں ہی نابالغ ہیں, کم سے 9 برس اور 8 برس, زیادہ سے زیادہ 10 اور 9, ان کی گواہی قبول نہیں کریں گے. کہا اچھا تو یعنی بالغ نہ ہونے کی وجہ سے تم گواہی حسن حسین بھی قبول نہیں کرو گے؟ یعنی نہیں. تو بیوی نے فرمایا کہ جب یہ 4 اور 3 برس کے تھے سارا مجمع نہیں, جب یہ کم سن تھے, اس سے بھی چھوٹے تھے, تو میرے بابا نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, نہیں ہے, سارا مجمع نہیں ہے. بیوی نے فرمایا میرے بابا نے کب فرمایا تھا یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں؟ یہ نہیں فرمایا تھا جب بالغ ہوں گے. بھائی ٹائم ختم ہو چکا, بس بھائی وقت نہیں. توجہ اللہ نہیں کرا, وقت نہیں ہے میرے پاس, مکمل کر رہا ہوں موضوع کو. خاتون جنت نے فرمایا میرے اگلے گواہ ہیں حسن و حسین. انہوں نے کہا بالغ نہیں. بیوی نے کہا پھر میرے بابا نے کیوں نہیں انتظار کیا؟ یہ بالغ ہوں تو ہوں گے, کیوں فرمایا یہ ہے؟ کہا جو بھی ہو میں قبول نہیں کروں گا. حسن حسین علیہ السلام کی گواہی. بیوی نے کہا ٹھیک ہے, میرے پاس ایک اور گواہ. کہا کون؟ ام ایمن, حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ. اچھا میں یہ سوچتا تھا بیوی یہ مباہلہ والوں میں
حضرت ام ایمن کو کیوں لے آئے؟ تو میں نے بہت سوچا، ایک نتیجے پہ پہنچا. خدا کی قسم کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کسی جگہ نہیں دیکھا، خود میں نے کئی 100 ایسے نکات پڑھے ہیں جو خود قرآن کی تفسیر سے حدیث سے اخذ کیے ہیں. ایک نتیجہ پیش کر رہا ہوں، دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو خاموش رہیے گا. میں سوچتا تھا یہ معصومہ نہیں. حضرت ام ایمن وہی خاتون جنت معصومہ ہے نا، جناب ام ایمن معصومہ نہیں ہے. تو میں سوچتا تھا کہ جہاں مباہلہ والوں کو لے کے گئے وہاں پہ اپنے شوہر نامدار اور 2 بیٹوں کے ساتھ حضرت ام ایمن کو کیوں پیش کیا؟ تو میں ایک نتیجے پہ پہنچا. جناب ام ایمن کنیز تھی، حضرت آمنہ تھی، اور رسول خدا کو ملی تھی میراث میں. پہنچ گئے لوگ، توجہ، وہ ملی تھی میراث میں. سرور کائنات نے کہا کیونکہ آپ میری ماں کی کنیز تھی میں نے آپ کو رہا کیا. تو حضرت ام ایمن نے فرمایا نہیں، میں نے آپ کی ماں سے وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گی محمد کی خدمت میں رہوں گی، میں اپنے ہی اولاد کی طرح پالوں گی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پیغمبر اسلام سے میراث میں ملی جناب سیدہ کو. میراث میں ملی. تو جناب ام ایمن کی طرف اشارہ کیا بیوی نے. جناب ام ایمن بہت شریف العمر تھی، بہت بزرگ تھی، ہاتھ میں عصا تھا. جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا ام ایمن میری گواہ. صاحب مسند نے کہا ام ایمن خاتون ہے، قرآن میں ہے، اب تو میرے پاس دلیل ہے. قرآن میں ہے عورت کی گواہی آدھی. یہ ایک عورت ہے، 2 ہوں تو 1 بنتی ہے. میراث میں 2 گواہ چاہیے، یہ ایک عورت گواہی آدھی ہے، ان کی گواہی پوری نہیں. جناب ام ایمن نے عصا لیا. قوم مسجد میں بیٹھنے والوں، یاد ہے اسی مسجد میں پیغمبر نے کہا تھا اگر اس مسجد میں کبھی ام ایمن گواہی دے تو ام ایمن کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے. جناب ام ایمن وہیں پہ کھڑے ہو کے مجمع سے مخاطب ہوئی. یاد نہیں ہے پیغمبر نے اس مسجد میں فرمایا تھا؟ تو صحابہ نے کہا ان کی گواہی پوری کیوں؟ کہا کیونکہ یہ میری ولادت کی گواہ ہے، میری گواہ ہے، ان کی گواہی پوری. ایک اور صحابی بھی ہیں حضرت خزیمہ جنہوں نے پیغمبر کی گواہی دی. پیغمبر نے کہا آپ ذو شہادت ہے، باقی مرد 1 گواہی دیں گے 1 شمار ہوگی، خزیمہ 1 دیں گے 2. تفصیل کا وقت نہیں، یعنی وہ واقعہ نہیں پڑھ سکتا، تفصیل کا خدا کی قسم وقت نہیں. تو خاتون جنت نے جب کہا نا ام ایمن میری گواہ، حضرت ام ایمن نے کہا یاد ہے؟ سب خاموش بیٹھے تھے. تو جناب ام ایمن نے جاتے کیا فرمایا؟ کہا تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے. تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے. نہیں تو تم پلٹ کے کہہ دیتے ہمیں یاد نہیں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. تم کہہ دیتے کہ میں اللہ جھوٹ بول رہی ہوں، تم کہہ دیتے نہیں ہمیں یاد نہیں ہے، پیغمبر نے نہیں کہا. تم سب خاموش ہو، یہ ثبوت ہے تم سب کو یاد ہے. سارے خاموش. آپ جانتے ہیں نا حکومتوں کے خلاف کوئی نہیں بولتا.
اور بس ایک مرتبہ کہا نہیں، ہم نے ام ایمن کی گواہی بھی قبول نہیں کی، رد کر دی، یہ خاتون ہے، ہمیں گواہی قبول نہیں۔ تو بی بی کے سارے گواہ رد ہو گئے۔ اب کیا کیا بی بی نے کہا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو میرے پاس گواہ نہیں ہے، فرق میرا نہیں، میرا سوال ہے بتاؤ کس کا ہے؟ نہیں ہے وہ، ختم کر دو، یہ مکمل کرو۔ خاتون جنت نے فرمایا کب پتا تھا میرے تو تمہیں جواب رد کر دی، تم کہتے ہو میری میراث میری ملکیت نہیں ہے، یہ بتاؤ پھر کس کی ملکیت؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی رسول خدا کی۔ تو پھر اچھا یہ مانتے ہو کہ میں کہہ رہی ہوں میری ملکیت ہے، جواب لائی تم نے مانے نہیں، یہ بتاؤ کس کی ملکیت کا؟ رسول خدا کی۔ اچھا یہ مانتے ہو رسول خدا کی ملکیت ہے؟ یہ مانتے ہو رسول خدا کی ملکیت ہے؟ ہاں یہ رسول خدا کی ملکیت ہے۔ تو بی بی نے فرمایا اگر رسول خدا کی ملکیت ہے تو پھر میں وارث ہوں۔ میں کہتی ہوں میری ملکیت ہے، گواہ بھی لائی تم نہیں مانتے، تم کہتے ہو رسول خدا کی ملکیت ہے، ان کی ملکیت ہے تو میں وارث۔ ان کا نہیں، لیکن رسول خدا نے حدیث کہی ہے۔ اچھا کیا حدیث ہے؟ رسول خدا نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جو گروہ انبیاء ہیں نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا۔ بی بی نے ایک مرتبہ دیکھا، کہا تو ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتا ہے، اس حدیث کا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا، کہا نہیں گواہ تو کوئی۔ وہ رسول خدا نے تنہائی میں مجھ سے کہا تھا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، وہ کسی کے وارث نہیں ہوتے۔ بی بی نے کہا کیسے مان لو تیری اس بات کو؟ میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا تھا۔ پھر بی بی نے آیات کی تلاوت کی، یوصیکم اللہ بالذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا کہ تمہارے بیٹوں کا حصہ بیٹے کی نسبت دگنا ہے۔ یہاں اللہ کہہ دیتا لیکن انبیاء کی بیٹیوں کی میراث نہیں ہوتی۔ یہ مجمع تم کہتے ہو کہ میرے بابا نے حدیث کہی، میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا، جب اللہ نے میراث کی آیت نازل کی تو وہ ہے مطلق، وہ ہے ایبسلوٹ، اس میں کوئی استثناء ہی نہیں ہے۔ استثناء تو سمجھتے ہیں نا، ایکسیپشن۔ بھائی پاکستان کے بہت سے سیاستدان کہتے ہیں مجھے استثناء دے دو، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے میں نے جرم نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہوتے کیا ہے مجھے ایکسیپشن دے دو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ بی بی نے فرمایا آیت میراث میں ایکسیپشن نہیں ہے، استثناء نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں کہا انبیاء کے بیٹے بیٹیوں کی میراث نہیں، تو کہہ رہا ہے تو تو بتا تو صحیح کیسے میرے بابا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بابا نے تنہائی میں کہا تھا مجھ سے؟ بی بی نے کہا قرآن میں ہے، جناب زکریا نے دعا کی رب حبل پروردگارا مجھے وارث عنایت فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ سب نے لکھا ایک ہی بیٹا ہوا نام یحییٰ، جو وارث ہے وہ یحییٰ، جس کا وارث وہ زکریا باپ یحییٰ بیٹا، جو وارث ہے وہ بھی نبی، جس کا وارث ہے وہ بھی نبی۔ تو کہتا نہ انبیاء وارث نہ ان کا کوئی وارث، اللہ قرآن میں کہہ رہا نبی وارث ہے، نبی کا وارث بھی ہے۔ پہنچ گیا؟ گھبرا رہے ہیں؟ مکمل کروں؟ بس بھائی قرآن کی آیات، دو آیات ہوئی، پڑھو مکمل کرو۔ گھبرائیے رہے۔ بی بی نے تیسری آیت کی تلاوت کی۔ بی بی نے کہا دیکھ
وورث سلیمان و داؤد. سلیمان کا وارث داؤد کے وارث سلیمان و داؤد بھی نبی سلیمان بھی نبی. حضرت داؤد باپ سلیمان بیٹے علیہ السلام. کبھی قرآن میں وارث بنے سلیمان داؤد کے جو وارث ہے وہ بھی نبی جس کے وارث ہے وہ بھی نبی. تو ہر بات میں گواہ مانگتا ہے. اس حدیث کا گواہ نہیں ہے جو تو نے پیش کیا. کبھی پیغمبر نے تنہائی میں کہی تھی کوئی میرے پاس گواہ نہیں ہے. اب میں کیسے مانوں میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا قرآن کے خلاف کوئی حدیث کہہ دے. اچانک ایک مرتبہ کسی پردے سے آواز آئی بابا جان. جب پیغمبر آپ سے کہہ رہے تھے نا یہ حدیث میں پردے میں بیٹھی سن رہی تھی. ایک خاتون نے گواہی دے دی. صاحب مسند ہے کہ آپ کو گواہ بھی مل گیا مجھے. پیغمبر نے حدیث کہی تھی. میری بیٹی نے تنہائی میں بیٹھ کے سنا کہ پیغمبر نے مجھ سے کہا انبیاء کا کوئی وارث نہیں نہ وہ کسی کے وارث. اچھا کیا ہوتا یہ ہے کہ جو کسی کے لیے جھوٹی گواہی دے دینا اس کا حافظہ ختم ہو جاتا وہ بھول جاتا. میں نے کسی کے خلاف گواہی دی. کل جب وہ مرا تو بیٹی نے کہا میرے باپ کو میری میراث میں دفنا دو. پیغمبر کے گھر میں میراث ہے میری باپ کو دفناؤ. مولا حسن کھڑے ہوئے کہا نانی اماں آپ نے تو میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی. میں نے موضوع مکمل کر دیا. میری بات پہنچ گئی. گھر میں اگر سسرال کی میراث ہے تو بیٹی کی کیوں نہیں؟ ختم ہو گیا موضوع. خدا کی قسم آج میرا دل کر رہا وقت ہوتا نہیں مجھے پہنچنا ان بیچاروں کی مجلس خراب ہو گئی. بس بھائی سن لیجیے ایک مرتبہ سارے بندے کی توجہ ہے. ایک مرتبہ خاتون جنت نے فرمایا یہ اترثو اباک ولا ارثو ابی. کیا تم اپنے باپ کے وارث ہو میں اپنے بابا کی وارث نہیں؟ یہ زمانہ جاہلیت کے کردار تھے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو میراث نہیں دیتے تھے. پلٹنا جانا اپنی عادات پہ. یہ قرآن ہے بیٹیاں وارث ہے. حدیث نبوی ہے بیٹیوں کا حق ہے. مجھے میراث منع نہ کرو تاریخ بدل جائے پوری کی پوری زندگیاں بدل جائیں گی. کہا کہ نہیں گواہ موجود ہے ہم آپ کو میراث نہیں دیں گے. تو بیوی نے پہلے کیا کہا ملکیت میری ہے یہ فے ہے. اور اگر نہیں مانتے تو کس کی ملکیت؟ بابا کی. بابا کی ہے تو میں وارث ہوں. کہ نبی محمد اسلام نے کہا تھا وما ترکنا فہو صدقہ. جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے اور صدقہ اہل بیت پہ حرام ہے تو ہم کھا بھی نہیں سکتے. دوسرے لوگ کھائیں گے. فیضان گرامی اس انداز سے خاتون جنت کو کہا گیا آپ کی ملکیت نہیں گواہ رد. آپ نے جب کہہ دیا کہ آپ کا ہم نہیں مانتے جب آپ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی میراث سے ہم نہیں مانتے. بیوی نے ایک مرتبہ روک کے کہا کہ پھر یاد رکھو یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا. میں روز قیامت یہ مقدمہ دوبارہ پیش کروں گا. حکم اللہ اس دن حاکم خود اللہ ہوگا. وزعیم و محمد میرے وکیل میرے بابا محمد ہوں گے. علی گواہ ہوں گے. حسن حسین گواہ ہوں گے. میں دیکھتی ہوں کون رد کرتا ہے. تم نے آج حق چھینا لیکن یاد رکھنا میں بھولوں گی نہیں. مجھے بڑے بڑے جید علماء کہتے ہیں سب سے بڑے دکھ کی بات ہے کہ صدیقہ کبریٰ کو جھٹلا دیا گیا. بیوی کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا. میں کہہ رہی ہوں یہ حق میرا ہے.
اہل بیت نے پہلی مرتبہ کچھ امت سے کہا تھا یہ ہمیں دے دو، ہمیشہ عطا کیا تھا، ہمیشہ بانٹا تھا. پہلی اگر نہیں بھی معاذ اللہ حق تھا تو کہتے پہلی مرتبہ کچھ مانگا ہم دے دیتے ہیں، اور اگر چاہیے ہی تھا تو کہہ دیتے آپ حسنین کا صدقہ دے دیں. بی بی کیا منع کر دیتی؟ بی بی کہتی نہیں، لیکن جناب خاتون جنت اس لیے گئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے علی و فاطمہ کے ساتھ ہوا کیا. آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے. آج میں بی بی کے مسائل مکمل کوشش کروں گا 5 سے 10 منٹ میں اگر پیش کر دوں تاکہ آپ سوچیں جناب خاتون جنت پہ کیا گزری. بی بی آئی گھر جب آئی نا تو امام حسن حسین علیہ السلام نے ماں کو دیکھا کہ ماں کی حالت بہت. بی بی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے میں بات کر رہا تھا امریکہ میں، مومن کہنے لگے مولانا یہ جو آپ نے پڑھا ثابت ہے سائنس سے، انسٹنٹلی ایک لہجے میں بعض اوقات بال سفید ہو جاتے ہیں. اگر کسی باحیا کو کوئی بہت بڑا صدمہ لگے، کسی باغیرت کو بہت بڑا صدمہ لگے، ایک لہجے میں بال سفید ہو جاتے ہیں. اب سمجھ میں آیا مولا سجاد دربار میں جب دربار یزید میں کھڑے تھے کیوں بال سفید ہو گئے؟ کیونکہ بار بار ایک ہی بات دہراتے تھے علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں. رونے میں بخل نہ کیجیے گا. اور جناب خاتون جنت جب آئی نا گھر واپس، بیوی کی کمر جھک گئی تھی، پاؤں اٹھ نہیں رہے تھے، زمین پہ خط کھینچ رہے تھے. آج بس میں 5 منٹ کی زحمت دوں گا. جب خاتون جنت ایک مرتبہ گھر آئی نا تو دونوں شہزادوں نے دیکھا ماں کے بال سفید ہو گئے. کہا ماں حق مانگنے گئی تھی نہیں ملا. بیوی نے بیٹوں کو دیکھا، بیوی کے آنسو بہنے لگے. سمجھ گئی آج میرے دروازے پہ آگ لگی ہے، کل کربلا میں خیمے جلائے گا. اجرکم اللہ. میرا آپ سے وعدہ ہے آنکھ میں آنسو آئے. بس بھائی 5 منٹ کی زحمت دوں گا. خاتون جنت کے آنسو بہنے لگے. بیوی نے ایک مرتبہ آواز ہے فضا ذرا میری زینب کو بلا. جناب زینب کو بلایا، گلے سے لگا کے بہت روئی. تو بیوی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ میرے بابا نے فرمایا تھا زہرا آپ بھی دربار جائیں گی، آپ کی بیٹی بھی، لیکن ایک فرق ہے، آپ صحابی کے دربار جائیں گے، آپ کی بیٹی شرابی کے دربار جائیں گے. تو بیوی رو اس بات پہ رہی تھی میں صحابی کے دربار گئی تھی، میرے بال سفید ہو گئے، میری کمر جھک گئی. میری بیٹی شرابی کے دربار جائے، شرابی کا دربار کیسا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی بہت زیادہ زحمت نہیں لوں گا، چلتے رہیے گا میرے ساتھ. بیوی نے ایک مرتبہ بچوں کو بلایا، پیار کیا، اور ایک مرتبہ مولا امیر علیہ السلام کو وصیت کی یا ابا الحسن غسلنی باللیل، اے ابا الحسن مجھے رات میں غسل دیجیے گا. معصوم کو صرف معصوم ہی غسل دے سکتے ہیں. بس ایک مرتبہ بیوی نے فرمایا حنتنی باللیل، مجھے رات میں حنوط دیجیے گا. وکفنی باللیل، مجھے رات میں کفن دیجیے گا. پھر فرمایا وصلی علیہ باللیل، رات میں میرا جنازہ پڑھائیے گا. پھر ایک مرتبہ رو کے کہا ودفنی باللیل، مجھے رات میں دفنا دیجیے گا. میرا سوال، کوئی دنیا میں ایسا ہے جو چاہے میرے جنازے میں کوئی نہ آئے؟ ہر آدمی چاہتا ہے، ہر مومن مومنہ چاہتے میرے جنازے میں لوگ آئیں، لیکن ہائے سیدہ آپ اتنی مظلومہ ہیں، اتنی افسردہ ہیں کہ اے ابا الحسن مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا. کچھ لوگوں کی وجہ سے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے، یہ میرے جنازے میں نہ آئے. بس بھائی میں نے تمام کر دیا. میں اب سارے مسائل چھوڑ کے آخری روایت پیش کر رہا ہوں. 7 چادریں مولا نے اڑھائی غسل دینے کے لیے، 40 مقامات پہ قبر بنائی. جناب سیدہ کی 40 مقامات پہ. پھر مجھے کہنے لگے نا سیدہ کو دفنایا نہیں گیا،
سیدہ کو چھپایا گیا. بی بی نے کہا میری قبر کا نشان مٹا دیجئے گا. اے ابوالحسن یہ میرے جنازے پہ بھی نہ آئے, یہ میری قبر پہ بھی نہ آئے. جب میرا بیٹا مہدی میرا بدلہ لے لے گا پھر میری قبر کا نشان بتا دے. ادرکم اللہ. بس بھئی 2 سے 4 منٹ کی زحمت میں نے تمام کی آپ کی زحمت. ایک مرتبہ خاتون جنت نے کہا مجھے رات میں دفنائیے گا. جناب غسل رات میں دیجیے گا. مولا امیر علیہ السلام, جناب فضہ, حضرت اسماء, حضرت ام, ساری بیویاں جمع ہو گئیں. مولا نے کہا سیدہ کی وصیت تھی, چادروں پہ چادریں. ایک مرتبہ مولا نے پانی ڈالنا شروع کیا. ایک مرتبہ مولا نے آواز دی, سیدہ آپ جانتی ہیں پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے, اپنا ہاتھ ہٹا لیجئے. بھئی مولا نے بار بار ہاتھ ہٹایا, ہاتھ نہیں ہٹا. جب مولا نے کہا نا سیدہ ہاتھ ہٹا لیجئے, بی بی نے ہاتھ سیدھا کیا. بس ہاتھ کا سیدھا کرنا تھا, میرے مولا نے ظرف آپ زمین پہ پھینکا, پیشانی دیوار پہ رکھی, بلند آواز سے رونے لگے, ہائے سیدہ, ہائے زہرا, یا زہرا. اب جناب فضہ سے رہا نہیں گیا. بی بی نے بلند آواز سے ایک مرتبہ آواز دی, کہا یا علی کبھی شیر بھی ایسے رویا کرتے ہیں؟ مولا کتنی بلند آواز سے آپ رو رہے ہیں, مولا کیا بات ہے, کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ مولا نے ایک مرتبہ کہا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا, فاطمہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. ادرکم اللہ. بس میں میرے بھائی میرے بچے برداشت نہیں کرتا, نہیں پڑھتا ہو, نہیں پڑھتا. 2 جملوں کی زحمت, رضا بسا برداشت نہیں کر رہا. ایک مرتبہ مولا نے کفن کیا, جسد کو تابوت میں رکھا. بی بی نے وصیت کی تھی مجھے تابوت میں اٹھانا, کوئی میرے قد کو نہ دیکھے. تابوت میں رکھا. پھر مولا نے آواز دی, فضہ ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کرنا. سب سے پہلے جانتے کون آئے؟ جناب زینب کو. بی بی زینب رونے لگی. جب مولا نے بیٹی کو روتا دیکھا نا, مولا علی کو جناب زینب سے بڑی محبت تھی. کوئی غیرت مند باپ بیٹیوں کو زیادہ روتا برداشت نہیں کرتا. میرے مولا نے کہا بیٹی رک جائیے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بابا مجھے ماں کے ساتھ دفنا دے, میں ماں کے بعد جینا نہیں چاہتی. مولا نے بیٹی کو پیار کیا, کہا اپنی بہن کو لے آئی. جناب زینب جناب ام کلثوم کو لائی. مولا نے سوال کیا فضہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ پہلے مولا حسن آئے, دائیں طرف سے ماں سے لپٹ کے رونے لگے. مولا نے سوال کیا فضہ میرا حسین کہاں ہے؟ جناب فضہ نے ایک مرتبہ عرض کی مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ, جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا. مولا علی نے آواز دی حسین ماں سے ودا کر لو. مولا حسین بابا کے بلانے پہ آئے, دروازے میں رکے, کہا بابا اماں سے کہیے مجھے بلا لیں. روایت میں ہے بند کفن کھل گئے تو ہاتھ نمودار ہوئے. میرا دل کہتا ہے بی بی نے فرمایا ہوگا میرے غریب, میرے پیاسے, میرے مظلوم ماں سے ناراض نہ ہو, میں چھوڑ کے نہیں جا رہی, میں کربلا تک ساتھ چلوں گی. میرے حسین جب آپ زلجنا سے گریں گے شمر خنجر چلائے گا, میں گردن پہ ہاتھ رکھوں گی. میرے لال مولا آگے بڑھے, جب لپٹ کے روئے جناب جبرائیل نازل ہوئے, کہا یا علی اللہ نے حکم دیا ہے حسین کو ماں سے جدا کر دے. فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی, وہ کہتے ہیں پروردگارہ تو نے کس کی ماں کو اٹھا لیا؟ فرشتوں کی صفحہ
نوحہ خان آ گئے ہیں، وہ نوحہ پڑھیں گے. بس بھائی آج دعا کا وقت نہیں ہے. صرف ایک جملہ کہوں گا اس سے پہلے کہ یہ نوحہ شروع کریں. میری طرف دیکھیے گا، ایک جملہ. میرا سوال ہے، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. میں بتاؤں کیسا تابوت تھا. 14 افراد جنازے میں تھے. مولا علی تابوت لے کے چل رہے تھے. حسن و حسین چھوٹے تھے. 11 اور افراد تھے. میری طرف دیکھیے گا، جب تابوت کچھ دور چلا، مولا نے تابوت کو روکا، سوال کیا، بیٹا حسن مجھے تابوت کے پیچھے آہٹ محسوس ہو رہی ہے. مولا حسن نے کہا بابا زینب آ رہی ہے. مولا نے فرمایا میری غیرت برداشت نہیں کرتی زینب آ. بیٹا حسن زینب کو گھر چھوڑا. میں کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، بیوی کے سر پہ برقع ہے، باپ کا سایہ، بھائیوں کا ساتھ. مولا جب بیوی کوفے آئیں گی، نامحرموں کا مجمع، بلوائے عام، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے، علی کی بیٹیاں، بات میں حسین تربت